السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نواز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف آفیشیل۔ ناظرین، آج کی آپ کو سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ آج پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ 3 اکتوبر کی خبر کے اوپر تھی۔ خبر کیا تھی؟ ایک جو ہے وہ عالمی تنظیم نے پاناما لیک سے بھی بڑا سکینڈل جو ہے وہ آج لانچ کرنا تھا، آج پبلش کرنا تھا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 پر یہ جو ہے وہ پبلش ہوا ہے۔ تو ہم نے جیسے ہی یہ پبلش ہوا ہے تو اس کے اندر جن جن چیزوں کا انکشاف ہوا ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے آپ کے رکھنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے وہ 700 پاکستانیوں کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کو جو ہے پاناما لیک سے بھی بڑا یہ جو ہے وہ سکینڈل ہے، اس کو پنڈورا پیپر سکینڈل کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی میڈیا کی تنظیموں کے 400 سے زائد صحافیوں نے اس میں حصہ لیا۔ 117 ممالک سے یہ صحافی تھے اور انہوں نے ایک جامعہ جو ہے وہ اپنی ایک انکشاف کیا ہے، ایک سکینڈل جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں پوری دنیا کے وہ لوگ، ان لوگوں کی لسٹیں، ان لوگوں کے نام جو ہے وہ شامل ہیں جنہوں نے انلیگل طریقے کے ذریعے سے پیسہ جو ہے وہ باہر بھجوا کر آف شور کمپنیاں جو ہے وہ بنا رکھی تھیں۔ پاکستان کے 700 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ کون کون سے نام ہیں اور اس میں مزید کیا کہا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پنڈورا پیپرز سکینڈل سامنے آ گیا، 700 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل پنڈورا پیپرز کو سامنے لے آئی، جن میں سیاستدانوں، صنعتکار، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ افسران کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئیں۔ تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب ایک اور مالیاتی سکینڈل بے نقاب کیا ہے، جس کا نام پنڈورا پیپر رکھا گیا ہے۔ آج رات 9:30 بجے ICIJ نے اس حوالے سے پیپر جاری کیے ہیں جن پر 2 سال تک محنت کی گئی ہے۔ خفیہ معلومات کے اس خزانے کو پنڈورا پیپرز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز سے بہت آگے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICIJ ایک غیر منافع بخش نیوز روم اور واشنگٹن DC میں قائم صحافیوں کے نیٹ ورک کو 11.9 ملین سے زائد دستاویزات موصول ہوئیں، جن میں سروس فراہم کرنے والوں کی 2.94 ٹیرابائٹ خفیہ معلومات ہیں، جو آف شور کمپنیوں کو قائم کرنے اور ان کے انتظام میں مدد کرنے کے کاروبار میں ملوث ہیں اور دنیا بھر میں ٹیکس چوروں کی پناہ گاہوں کا پراعتماد ذریعہ ہیں۔ ICIJ نے 150 میڈیا تنظیموں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا اور صحافت کی تاریخ میں وسیع تر تعاون کی قیادت کی۔ ICIJ کو اس تفتیش کو منظم کرنے میں تقریباً 2 سال لگے، جس میں 117 ممالک میں 600 سے زائد صحافی شامل تھے، جو اسے اب تک کی سب سے بڑی صحافتی شراکت داری بتا رہے ہیں۔ پاناما پیپرز کے لیے 80 ممالک کے تقریباً 400 صحافیوں نے تحقیقات میں حصہ لیا۔ پنڈورا پیپرز کی تحقیقات میں پاکستان سے سینئر صحافی عمر چیمہ اور فخر دورانی شامل تھے۔ ان پیپرز کے مطابق 700 پاکستانی باشندے بھی اس مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہیں، جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان میں شامل نمایاں ناموں میں وزیر خزانہ شوکت ترین، فیصل واڈا، مونس الہی، پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار، وفاقی وزیر علی محمد خان، راجہ نادر پرویز، سینئر وزیر عبدالعلیم خان شامل ہیں۔ خیال رہے کہ پاناما پیپرز کی تحقیقات بھی ICIJ نے کی تھی، جس نے دنیا کے مختلف ممالک میں حکومتوں اور طاقتور شخصیات کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھی سپریم کورٹ سے نااہلیت اور بعد میں احتساب عدالت کی جانب سے سزائیں بھی پاناما سکینڈل کے سبب شروع ہونے والے کیسز کا نتیجہ تھیں۔ اعداد و شمار کو جمع کرنے اور تعاون کرنے کے حساب سے پنڈورا پیپرز پاناما پیپر سے زیادہ بڑے ہیں، جبکہ دنیا کی صحافتی تاریخ میں کسی تحقیق پر کام کرنے والی یہ سب سے بڑی صحافتی ٹیم ہے۔ وزیر اعظم کا پنڈورا پیپرز میں شامل تمام پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کا اعلان۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ پنڈورا پیپرز میں اشرافیہ کی غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی دولت کو ایکسپوز کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی شہری کی کرپشن ثابت ہوئی تو تادیبی کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کی طرح اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے، کرپشن اور ٹیکس چوری کے ذریعے عوام سے لوٹی ہوئی دولت منی لانڈرنگ کے ذریعے فائنینشیل ہیونز میں بھیجی جاتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ترقی پذیر ممالک کی اشرافیہ لوٹی ہوئی دولت ملک سے باہر لے کر جاتی ہیں۔
جی تو ناظرین یہ وہ خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بریک کی ہے، لیکن یہ ابھی ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، لیکن جیسے جیسے جو ہے ابھی اس میں مزید انکشافات ہوں گے، مزید تحقیقات ہوں گی تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے ان خبروں کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور دوسری جانب عالمی میڈیا سے، بلکہ عالمی جو ادارے ہیں اسپیشلی اقوام متحدہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ غریب ممالک کی مدد کریں۔ لیکن خود عمران خان صاحب اس رپورٹ کے اوپر اپنے وزیروں کے حوالے سے کیا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ اور اپنے دوست محمد نواز شریف کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔